بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی بینکاری، اس حوالے سے جناب حضرت مولانا مفتی جسٹس تقی عثمانی مد ظلہ العالی کا ایک پروگرام سرینا ہوٹل اسلام آباد میں ہوا تھا، جس کے اندر مختلف علماء کرام مفتیان نے شرکت فرمائی۔ بہرحال ہم بنور ٹون سے فراغت حاصل کر چکے ہیں اور تخصص، لیکن ڈیجیٹل تصویر اور بینکنگ کے حوالے سے دارالعلوم کراچی والوں کے ساتھ ہیں اور ان کے موقف کے مطابق فتویٰ دیتے ہیں، لیکن چند گزارشات ہم کرتے ہیں۔ چھوٹی منہ اور بڑی بات، اللہ ہم سب کو معاف فرمائے۔ پہلی شکایت تو یہ ہے کہ اسلامی بینکاری کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس لیے کہ سود حرام ہے اور سود خور اللہ اور رسول کے ساتھ حالت جنگ میں ہیں، تو لوگوں کو سود سے بچانا ہے۔ تو کیا بے پردگی حلال ہے یا جائز ہے؟ تو میں نے مفتی تقی عثمانی صاحب کو خطوط لکھے بار بار اور جوابات بھی آئے، تو حضرت کو میں نے کہا کہ حضرت جی، وہاں پر لڑکا لڑکی اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں، اس لیے کہ ہمارے بھی میزان بینک اور البرکہ میں اکاؤنٹس ہیں، تو اکٹھے بیٹھے ہوتے ہیں، آپس میں ہنستے بھی ہیں، اور خود میں نے بار بار دیکھا ہے کہ ایک چائے کے کپ میں بسکٹ لڑکا اور لڑکی ڈالتے ہیں اور ہنستے بھی ہیں، پھر سر پر دوپٹے بھی نہیں ڈالتے ہیں۔ تو یہ التجا ہے ہماری طرف سے، اور ایک شکایت بھی ہے کہ اس پر پابندی لگانی چاہیے۔ انہوں نے فرمایا کہ آپ لوگ آواز بلند کریں، خط میں لکھا ہے جو وہاں پر جن کے اکاؤنٹس ہیں۔ تو جواب یہ ہے کہ میں اگر ان کے خلاف فتویٰ دے دوں اور مفتیان دے دیں، بڑے مفتی حضرات فتویٰ دے دیں کہ انتظامی طور پر کہ بھائی یہ ٹھیک کرو ورنہ ہم بائیکاٹ کرتے ہیں، تو ٹھیک ہو جائیں گے وہ۔ ایک دوسری بات یہ ہے کہ 5 ایسے افراد ہیں جنہوں نے MBA کیا ہوا ہے یا M.Com کیا ہوا ہے، یا انہوں نے وہ تعلیم حاصل کی ہے جو بینک کی ضرورت ہے، اور وہ دیندار ہیں، اور ادھر وہ افراد ہیں جو تعلیم حاصل کر چکے ہیں لیکن وہ بے دین ہیں، متشرع نہیں ہیں، نماز ہی پڑھتے نہیں ہیں، نماز ہی نہیں پڑھتے ہیں۔ تو کیا اچھا نہیں ہوگا کہ جو اسلامی بینک کے اندر گھستے ہیں، عمومی طور پر علماء، حافظ، مفتی، شیخ الحدیث، دیندار، تبلیغی، صوفی، یہی لوگ ہوتے ہیں، سامنے غیر متشرع لوگ بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو اگر وہی تعلیم متشرع افراد حاصل کر چکے تو ان کو رکھنا چاہیے۔ دوسری شکایت اور گلہ یہ ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ جو چیریٹی فنڈ ہے ان کا، تو اس سے کون لوگ استفادہ حاصل کر رہے ہیں؟ کن لوگوں کو چیریٹی فنڈ سے فائدہ مل رہا ہے؟ فلانے فائدہ حاصل کریں، تو اس کے اندر بھی عموم ہونا چاہیے۔ چوتھی شکایت یہ ہے کہ اگر ایک آدمی گاڑی خریدنا چاہتا ہے، عوام الناس میں سے ہے،
وہ اضافہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، وَقَدْ يُزَادُ فِي الثَّمَنِ لِأَجَلِ الْأَجَلِ، ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ علماء کرام اور مفتیان جو قسطوار گاڑیاں خریدنا چاہتے ہیں اور ان کے ساتھ یہ تعاون کریں کہ ہم جو علماء کرام ہوں گے، مفتیان ہوں گے، ان پر یہ قسط ماہانہ پریمیمز وہ کم رکھیں گے تو یہ بہت اچھی بات ہوگی۔ چھٹی بات یہ ہے کہ وہ افراد جو حرام بینکوں سے فارغ ہو چکے ہیں وہی لوگ یہاں آ چکے ہیں، تو وہاں بھی تنخواہ لے لی، یہاں بھی تنخواہ لے رہے ہیں اور اس کو حرام کہتے بھی نہیں ہیں، ایسے افراد بھی ہیں۔ نہیں، یہاں ان افراد کو رکھا جائے جو دیندار اور متشرع ہوں۔ اگلی بات یہ ہے، چھٹی یا ساتویں بات یہ ہے کہ بنورو ٹون میں 2 علماء یا ایک عالم ایسا ہونا چاہیے جو ان کے خلاف ہو کہ بھئی میری تحقیق تقی عثمانی صاحب مدظ العالی کی طرح ہے، اور دارالعلوم کراچی میں بھی 1-2 علماء ایسے ہونے چاہیے مفتی کہ ہماری تحقیق جو ہے وہ بنورو ٹون اور فاروقیہ کے مطابق ہے۔ جو حضرت مفتی صاحب نے فرمایا وہاں اگر بحار العلوم موجود ہیں تو وہ حضرت تقی عثمانی صاحب کے ساتھ ہیں، ادھر بحار العلوم موجود ہیں تو وہ جو ہے نا دارالعلوم بنورو ٹون کے موقف کے مطابق ہیں۔ تو یہ ڈر کی وجہ سے ہیں یا خوف کی وجہ سے ہیں یا وہ مجتہد ہیں اور یہ سارے جو ہے نا مقلد ہیں، کیا یہ بات ہے؟ بہرحال یہ چند باتیں تھیں، بہت زیادہ ضروری باتیں تھیں، اور آخری یہ بات ہے کہ جو اشکالات بنورو ٹون اور جامعہ فاروقیہ اور ماڑی پور کراچی کے مفتی صاحب جو ہیں ان کے جو اشکالات ہیں ان کا بھی حل بتا دیا جائے، اس پر کتاب لکھی جائے۔ ان کے جو اشکالات ہیں ہم علماء کرام مفتیان کو جمع کر دیتے ہیں، وہ سوالات کرتے ہیں، ہم جواب دے دیتے ہیں۔ جو علمی اشکالات ان کے ہیں اس کے جوابات بھی ہونے چاہیے۔ اور آخری بات یہ بھی ہے کہ جو حیل ہم نے ان کو بتائے ہیں وقتی حیل، اس پر ہم بینک کی بنیاد رکھ لیں تو اس کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔